کا کیا ہوگا، اس کی تعلیم کا کیا ہوگا، اس کے تعلق کا کیا ہوگا، اس کے مستقبل کا کیا ہوگا، اس کی تجارت کا کیا ہوگا، اس کے کاروبار کا کیا ہوگا، اس کی شادی بیاہ کا کیا ہوگا۔ لیکن ایسے حالات میں مسلمانوں کو بالخصوص سرپرستوں کو سوچنا کیا چاہیے اور اس کے متعلق پلان کیا تیار کرنا چاہیے۔ اگر یہاں والدین موجود ہیں تو میں ان سے بالخصوص گزارش کروں گا کہ اس پر توجہ فرمائیں۔ گھر کے بڑے موجود ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اور خود ہم اپنے متعلق بھی ذرا غور کریں، ہمیں کس چیز کی فکر ہونا چاہیے۔ اس الحاد اور بے دینی کے دور کے اندر جبکہ بے دینی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، دینی بیداری پیدا کرنے کی بجائے دینی بیداری پیدا کرنے کے لیے مکمل منصوبے بن چکے ہیں۔ نوجوانوں کو، نسلوں کو دین سے دور کرنے کا پلان بن چکا ہے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ روٹی کی فکر سے پہلے، مکان کی فکر سے پہلے، کپڑوں کی فکر سے پہلے، تجارت کی فکر سے پہلے یہ سوچیں اور غور کریں کہ ہماری آنے والی نسلیں کتنی دیندار رہ جائے گی اور دین کے حوالے سے ان کے نظریات کیا ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کورونا کیا ہے یہ اہل سیاست جانے، کورونا کیا ہے، اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا تبصرہ وہ لوگ کریں جو اس میں مہارت رکھتے ہیں۔ لیکن ہمیں جو بات سمجھ میں آ رہی وہ یہ ہے کہ ایسے حالات کے اندر ہم اپنی قوم کو دین سے کتنا وابستہ دیکھ رہے ہیں اور کتنا دین سے دور دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہر باپ کو آپ آج اپنے بیٹے کی بھوک کی پڑی ہے کہ میں اس کے پیٹ کی بھوک کو کیسے بجھا سکوں، میں اس کی پیٹ کی آگ کو کیسے بجھا سکوں، میں اس کی تعلیم کا نظم کیسے کر سکوں۔ مگر یاد رکھنا، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اپنی جگہ ہے، سب سے پہلے نمبر پر فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا اس ماحول میں بے دینی اور الحاد کے ماحول کے اندر جبکہ دین سے دور کرنے کے لیے مکمل کوشش کی جا رہی ہو، ہم اپنے بچوں کو دین سے قریب کیسے کر سکیں، ہم اپنے بچوں کو دیندار کیسے بنا سکیں۔ یاد رکھنا، اگر بیٹا بادشاہ بھی بن جائے ایک باپ کے لیے کوئی فضیلت کی اتنی بات نہیں ہے جتنا بیٹے کے دیندار بننے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ہماری سوچ بدل گئی، ہماری فکر بدل گئی، ہمارے سوچنے کا انداز بدل گیا۔ اللہ اکبر۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور کر دیے گئے، آپ وہ واقعہ جانتے ہیں، آپ کو وہ قصہ پتا ہے جو قرآن مقدس میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، آپ نے علماء اور مشائخ اور خطبہ سے سنا بھی ہوگا، لیکن میں وہ واقعہ کوئی بے ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، فکر انبیاء کیا تھی، مومن کی فکر کیا تھی، بزرگوں کی فکر کیا تھی، بزرگوں کی سوچ کیا تھی، اور آج ہماری سوچ کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک بچہ، ایک بیٹا 11 سال کی عمر میں کم و بیش اپنے باپ سے جدا ہوتا ہے اور 50 سال کے بعد وہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے تو یہ خبر تھی کہ بھیڑیا کھا گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پر یقین نہیں کیا۔ پھر کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ پر توکل کر کے بیٹھے ہیں، بیٹے کی محبت میں رو رہے ہیں، بیٹے کی محبت میں آنسو بہا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ رونے والوں میں چند لوگ ہیں جن رونے والوں کی فہرست میں ایک حضرت آدم علیہ السلام ندامت کے آنسو، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام جدائی کے آنسو، ایک امام زین العابدین غم کے آنسو۔ اسی طریقے سے آنسو بہانے والوں کی فہرست میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اوپر کی صف میں ہے۔ روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، روتے روتے آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یعقوب علیہ السلام روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، نصف صدی تک روتے رہے بیٹے کی محبت میں، بیٹے کے پیار میں، بیٹے کی جدائی میں۔ لیکن جب اللہ اکبر 50 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا پتہ ملتا ہے، یہودا آتے ہیں اور آنے کے بعد مصر سے آ کر اپنے باپ کو یہ خبر دیتے ہیں، بھائیوں سے کہتے ہیں میں نے کنویں میں ڈالنے کے بعد بھیڑیے کے کھانے کی خبر دی تھی، باپ کو میں نے مغموم کیا تھا، باپ کو میں نے غمزدہ کیا تھا، اب یہ خوشخبری بھی ملانے کی میں ہی لے جا کر کے دوں گا۔ یہودا جا کر کے کہتے ہیں بابا مبارک ہو، مبارک ہو، آپ کا بیٹا یوسف مل گیا ہے اور اس حالت میں ملا ہے کہ وہ مصر کا بادشاہ ہے، بادشاہ۔ حضرت
کہتا ہے یہ بتا کہ میرا بیٹا میرے دین پر ہے یا میرے دین سے پھر گیا ہے. اگر وہ میرے دین پر ہے تو میرے لیے خوشی کی بات ہے, اور دین سے پھر گیا ہے تو اس کا مل جانے سے بہتر تھا کہ وہ نہ ملتا. یہ فکر تھی ہمارے بزرگوں کی. رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ سوچ تھی ہمارے بزرگوں کی, یہ فکر تھی ہمارے بزرگوں کی. اس کے بعد یہی یعقوب علیہ السلام ہے. فکر دیکھو, جب کوئی دنیا سے جاتا ہے باپ تو وہ اپنے بیٹوں کو بلا کر کہتا ہے بھائیوں میں اتحاد رکھنا, گھر کا خیال کرنا, بچوں کا خیال کرنا, کاروبار کا خیال کرنا, اس کا خیال کرنا, اس کا خیال کرنا. لیکن فکر انبیاء کیا ہے, نبیوں کی فکر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا میرے بیٹوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے, میرے بعد تم پوجا کس کی کرو گے, میرے بعد تم کس کو خدا اور الہ مانو گے؟ تو آپ کے بیٹوں نے جواب دیا تھا بابا آپ کے بعد ہم اسی کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے اور آپ کے آبا و اجداد کا رب ہے, جو ابراہیم کا رب ہے, اسماعیل کا رب ہے, اسحاق کا رب ہے. اور انہوں نے کہا ہم اسی کی عبادت کریں گے جو ایک ہے اور ہم مسلمان ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اب ان دو باتوں کے درمیان آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ایک باپ کی فکر کیا ہونی چاہیے. اللہ نہ کرے اگر آپ اس حالت میں بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے گئے کہ آپ کا بیٹا غریب تھا, آپ کا بیٹا فقیر تھا, آپ کا بیٹا جو ہے قسم پرسی اور فاقہ کشی میں زندگی گزار رہا تھا, تو آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر مجرم نہیں ہوں گے, اس لیے کہ امیری اور غریبی لگی ہوئی ہے. لیکن اگر اس حالت میں تم دنیا سے جاتے ہو کہ تم نے اپنے بچوں کو بنگلہ تو دے دیا, تم نے اپنے بچوں کو گاڑیاں تو دے دی, تم نے اپنے بچوں کو ڈگریاں تو دلا دی, ایم ڈی بن گیا بیٹا, آئی ایس بن گیا بیٹا, آئی پی ایس بن گیا بیٹا, وکیل بن گیا بیٹا, انجینئر بن گیا بیٹا, سب کچھ بن گیا بیٹا, لیکن بیٹا مسلمان سچا نہ بن سکا تو ایسے باپ کی نیکیاں قیامت کے دن اس کے کام نہیں آئے گی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, ہماری قوم جو سینئر لوگ ہیں, سینئر لوگ, ان کا تعلق تو دین سے ہے, لیکن جو نئی نسل جو جونیئر ہے ان کا تعلق دین سے کتنا ہے؟ باپ جب جب نام محمد آتا ہے بچپنے سے عادت ہے انگوٹھا چومتا ہے. کیا جوان بیٹے بھی ایسا کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو فکر کی بات ہے. باپ میلاد مصطفیٰ کی آمد سے پہلے سفر ہی سے فکر کرتا ہے. اب آمد رسول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, میں نے خوشیوں کا سامان کیا کرنا ہے. اگر یہی تمہارے بچے بھی کرتے تو مبارکباد ہے, اور اگر تمہارے بچے ایسا نہیں کرتے تو فکر کرو تم اپنے بچوں کو کس دین پر چھوڑ کر کے جا رہے ہو. اللہ اکبر. باپ اذان سے پہلے نماز کی تیاری کرتا ہے. اگر یہی تمہارے بچوں میں بھی تم نے روح پھونک دی ہے تو تم قابل مبارکباد ہو, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سوچو تو صحیح انجام کیا ہونا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, آج اکثر گھروں کا ماحول یہ ہو گیا کہ ماں باپ تو کچھ حد تک کے دیندار ہیں, ماں باپ کے اندر تو کچھ مذہبی معاملات ہیں, لیکن بچے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں, بچے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور لاک ڈاؤن نے ہمارا نقصان کتنا کیا ہے آپ کو بتاؤں. لاک ڈاؤن کا نقصان کیا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیے اس کا احساس آپ کو ہوگا, میں احساس دلانا چاہتا ہوں, تھوڑی توجہ کرنا. اللہ اکبر. لاک ڈاؤن کا حال یہ ہے کہ چند مہینے تک کے تعلیم سے بچے دور رہے, تو جو غریبوں کے بچے تھے وہ غربت کی وجہ سے کام دھندے پہ لگ گئے, تعلیم سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا. اسی طرح جو مالداروں کے بچے تھے انہیں کام دھندے کے لیے جانا تو نہ پڑا, تو وہ موبائل میں گیم کھیلنے لگ گئے. اب ان
ان کے ماں باپ ان کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن پڑھنے کی عادت ٹوٹ گئی ہے، اس لیے بچے اب پڑھنے کے لیے اسکول میں نہیں آ رہے ہیں۔ نہ مالداروں کے بچے آ رہے ہیں نہ غریبوں کے بچے آ رہے ہیں۔ اگر ماں باپ ان کو مار پیٹ کر بھیج رہے ہیں تو بھی وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں، میں خود ایک اسکول کی جو ہے وہ خدمت کرتا ہوں، ہمارے مجاہد اہل سنت سعید بھائی نے بھی اسکول شروع کر رکھی ہے، جناب فیاض رضوی صاحب وہ بھی ایک اسکول کے چیئرمین ہے، یہاں پر جو ہے وہ کئی اسکولوں کے چیئرمین موجود ہیں۔ ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں اس بات کو، اور کئی ٹیچرز بھی یہاں موجود ہیں، بچے آ نہیں رہے اسکولوں کے اندر، غربت کی وجہ سے کام پر لگ گئے، مالداروں کے بچوں کا دھیان بڑھ گیا، موبائل کے اندر اتنے ڈوب گئے۔ آپ مجھے بتائیں، جب تعلیم پر لاک ڈاؤن کا یہ اثر پڑا، تعلیم کا عادت ٹوٹنے پر یہ اثر پڑا، تو جو قوم جمعہ نماز کے لیے مسجد میں آتی تھی 2 رکعت پڑھنے، اللہ اکبر، ان کی نماز کے حوالے سے کیا فکر ہوگی، ان کی نماز کے حوالے سے کیا سوچ ہوگی؟ ممکن ہے خاندیش میں یا ڈونڈائچا کی سرزمین پہ بیٹھ کر آپ اس کو محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن عالمی سطح کے حالات ہمیں بے چین کرتے ہیں کہ کس بے دینی کی طرف دوڑ ہمیں لے